وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جو مشرکین کا، اہل کتاب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ رویہ تھا، تو اس کا ایک بشر ہونے کی ناطے ایک اثر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام حوصلہ ہار جائیں، ہمت ہار جائیں، یا وہ جذبات باقی نہ رہیں تبلیغ کے حوالے سے جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں انہی جذبات کو ابھار رہے ہیں اور باقی رکھنے کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجیے۔ تبلیغ معنی پہنچانا، بلغ یبلغ تبلیغا، پہنچانا، اس پیغام کو پہنچائیے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے، اس کو نبھانے کے لیے جو مشقتیں اٹھائی، دن رات ایک کیا، اسفار کیے، خطوط ارسال کیے، اور مختلف ٹیمیں بنا کر آپ علیہ السلام نے مختلف جماعتیں بنا کر مختلف بادشاہان کو خطوط دے کر بھیجا، تو ساری کاوشیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تھی کہ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا حج کا، خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، تو اس موقع پر تمام حضرات صحابہ کرام کو گواہ بنایا اور گواہ بنا کر پوچھا کہ بتاؤ میں نے جو کچھ اللہ کا پیغام تھا میری طرف بھیجا گیا، کیا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں شاہدین، وہ سب غائبین تک اس پیغام کو لے کر جائیں۔ اس سے مراد اس زمانے کے اندر جو غائبین تھے وہ بھی تھے، اور جو بعد کے زمانوں میں آنے والے لوگ تھے وہ بھی مراد تھے، کہ جو وہاں موجود نہیں ہے، غائبین ہیں، ان تمام تک یہ پیغام میرا پہنچاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو نہ پہنچایا، تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اللہ کے پیغام کو کامل طور پر نہ پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ پہلے تو یہ تھا اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے کہ چند صحابہ کرام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے حفاظت کی غرض سے، آپ کہہ لیں باڈی گارڈ کے طور پر وہ حضرات ساتھ رہتے تھے، آپ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام نے ان حضرات کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے اور ان کو سیدھی راہ نہیں لگاتے۔ تو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں انسانیت تک۔ پھر آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ساری اپنی امت کو یا حضرات صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہی حکم آگے دیا ہے کہ غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ تو ہر زمانے کے اندر جو یہ لوگ آتے رہیں گے، امت آتی رہے گی، ان تمام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو لے کر جانا ہم سب کی ذمہ داری، جو کلمہ گو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ
کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو لے کر وہ دوسروں تک پہنچیں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، کسی بنیاد پر نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو قائم نہ کرو اور ان احکامات کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارے گئے، یعنی قرآن کریم۔ یعنی جب تک تم ان احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے اور عمل نہیں کرو گے جو تورات، انجیل اور قرآن کی شکل میں بھیجے گئے ہیں، اس وقت تک لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ تورات، انجیل اور قرآن، مختصر لفظ تو قرآن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن کو یہاں ذکر نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمائے وما انزل الیکم من ربکم، یہ اتنے زیادہ الفاظ لفظ قرآن کے بدلے میں لائے گئے ہیں نا، لفظ قرآن کا جو مفہوم تھا وہ ادا کر رہے ہیں یہ سارے الفاظ۔ تو یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ لفظ قرآن وہ آسان تھا اور مختصر لفظ تھا، اس کو چھوڑ کر اتنے زیادہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن وہ بھی قابل اتباع ہے اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ بھی واجب الاتباع ہیں۔ اگر صرف یہاں قرآن کریم کا لفظ بول دیا جاتا تو پھر احادیث کی وہ اہمیت، آپ علیہ السلام کے فرامین کی وہ حیثیت نہ رہتی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور اسی بات کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی مثل اور علوم بھی دیے گئے، اور عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں بھرے پیٹ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ قرآن کے حلال کو حلال جانو، قرآن کے حرام کو حرام جانو، اور اس کے علاوہ تم کسی چیز کو مت لو۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار، جس چیز کو میں حرام قرار دے دوں وہ بھی اسی طرح حرام ہے کہ جیسے کہ وہ چیز حرام ہے جو قرآن نے حرام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے، آپ علیہ السلام کی طرف جو دوسری وحی ہے، وحی کی دوسری قسم جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، قرآن کو تو وحی مطلوب کہا جاتا ہے نا، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، احادیث مبارکہ کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال وہ جو آپ علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ بھی اہم ہیں اور وہ بھی واجب الاتباع ہیں، اور اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر قرآن کی تشریح وہ کی جاتی ہے۔ تو اگر یہاں لفظ قرآن بول دیا جاتا تو پھر وہ واجب الاتباع باقی نہ رہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم تورات کو، انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ احکام جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارے گئے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں تم تک پہنچے ہیں، ان تمام کو قائم کرو۔ اچھا، اب ذہن میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ تورات اور انجیل یہ تو منسوخ ہو چکی، کیونکہ پہلے تورات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد انجیل نازل ہوئی، انجیل نے تورات کو منسوخ کیا، پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا، قرآن نے تورات اور انجیل کو منسوخ کیا۔ تو صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ تم قرآن کو قائم کرو تو بس بات واضح ہو جاتی۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، ایک تو ہر کتاب دوسری کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات کے نزول کے بعد جب انجیل نازل ہوئی تو انجیل نے تورات کی تصدیق کی اور قرآن نے انجیل اور تورات دونوں کی تصدیق کی۔ اور بنیادی جو احکام ہیں عقائد سے متعلق خاص طور پر، وہ تمام کتابوں میں یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تو قرآن کو ماننا یعنی اللہ کی توحید کو ماننا، وہ قرآن کو ماننا ہے، اور قرآن میں توحید ہے تو انجیل اور تورات ان کے اندر بھی تو توحید ہی تھی، تو ان سب کو ماننا ہوا۔ اور اسی طرح بعد میں آنے والی جو کتابیں تھیں وہ اگر پہلی کتابوں کے احکام کو رد نہ کرتی ہوں تو پھر ان احکام جو تورات کے اندر آئی تھی، انجیل کے اندر جو احکام آئے تھے، اگر قرآن ان کو رد نہیں کرتا تو ان احکام کو بھی مانا جائے گا اور لیا جائے گا جو تورات میں آئے ہیں اور انجیل میں آئے۔ بہت سارے احکام وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جیسے کچھ آیات پہلے ہی آیت مبارکہ گزری ہے
کہ ہم نے تورات کے اندر بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کی جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور دیگر اعضاء کا تذکرہ تھا۔ تو یہ تورات کا حکم ہے جو قرآن میں ذکر ہوا، اور ہم پر بھی یہی فرض ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو چونکہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی تھی، اس لیے یہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اور ویسے بھی قرآن کو ماننا وہ حقیقت میں تورات کو ہی ماننا ہے، انجیل کو ہی ماننا ہے، اس لیے۔ اور ویسے بھی اہل کتاب کو چونکہ حکم ہو رہا ہے، تو اگرچہ ان لوگوں نے تحریف کی تھی تورات کے اندر، لیکن بہت سارے احکام اس کے اندر اب بھی موجود تھے، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ تو اگر تورات کو بھی پورے طریقے سے مانے تو تورات خود دعوت دیتی ہے کہ قرآن کو مانو اور انجیل کو مانو، اس لیے الفاظ اختیار کیے گئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان اہل کتاب میں سے بہت ساروں کو بڑھائے گا سرکشی اور کفر کے اعتبار سے۔ کیا چیز؟ جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ، یعنی جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا بہت سارے اہل کتاب تو ان کی سرکشی بڑھے گی، ان کی نافرمانی بڑھے گی، وہ قریب نہیں آئیں گے۔ لیکن فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ کو کافر قوم پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماننے والوں کی طرف آپ توجہ دیں، جو نہیں ماننے والے ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے نہیں ماننا۔